فائنلی دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. پچھلا مہینہ ڈیڑھ ہو گیا میں بار بار کہہ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو بہار کا الیکشن ہے اس سے پہلے مودی سرکار انڈیا کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا کرے گی جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر الزام دیا جا سکے یا دوبارہ ایک بار پھر وہی جنگ والی صورتحال پیدا کی جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ مودی کی یہ جو 56 انچ کی چھاتی ہے یہی صرف انڈینز کو تحفظ پرووائڈ کر سکتی ہے، صرف انڈیا کو یہی پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتی ہے مودی کی اس 56 انچ کی چھاتی. تو انڈیا کے اندر پوری طرح سچویشن انڈین گودی میڈیا جو ہے بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو پچھلی رات بلاسٹ ہوا ہے گاڑی کے اندر کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان ISI کے اوپر ڈال دیا جائے. سب سے پہلے تو بہت افسوسناک خبر ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو یہ دنیا میں کہیں پر بھی انسان مرے تو اس کا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور ایز اے پاکستانی نیشن میں تو خود اس کا کرتا ہوں کہ بھئی بہت افسوس والی بات ہے جو بھی لوگ وہاں پر جاں باک ہوئے ہیں. لیکن بہت دکھ ہو رہا ہے اس ساری سچویشن کو دیکھ کر کے ابھی انویسٹیگیشن تو پوری طرح ہوئی نہیں کہ کیا یہ ایک کوئی سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے یا اس کی کیا نوعیت ہے اس بلاسٹ کی. لیکن وہی پرانا طریقہ واردات انڈین میڈیا کا جو آج سے 30-40 سال پہلے چلتا آ رہا ہے کہ انڈیا کے اندر کچھ بھی ہو، کوئی بھی اوپر سے کر جائے یا انڈیا کے اندر سے کوئی کر جائے تو فوراً الزام ISI پاکستان کے اوپر دے دیا جاتا ہے. اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی انڈیا کے کچھ میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ بولنا شروع کر دیا کہ لشکر نے اس کی ذمہ داری لے لی. یہ لشکر طیبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر یہ بین ہے، کسی قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، کوئی ان کے کیمپ نہیں ہے. تو پاکستان نے اگر سپوز کریں پاکستان ملٹری نے یا ISI نے یہ اٹیک کروانا ہے تو بھائی وہ معصوم لوگوں کی جان نہیں لیں گے. وہ کشمیر کے اندر جو انڈین فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین فوج جو کشمیر کے اندر کشمیریوں کی زندگی انہوں نے اجیرن کی ہوئی ہے یا کشمیریوں کی انہوں نے جانیں لی ہوئی ہیں، لاکھوں کشمیری جاں باک کیے ہیں، انڈیا نے مارے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے. تو بھائی پاکستان نے اگر بدلہ لینا ہوتا یا پاکستان کے اسپانسر ٹیررسٹ نے اگر بدلہ لینا ہوتا تو انڈین ملٹری کے اوپر اٹیک کرتے. معصوم لوگوں کی جان لینے میں پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو باقی فیک نیریٹو سیٹ کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کے جو ISI یا پاکستان کے جو باقی انٹیلیجنس سورسز ہیں اس نے پہلے ہی وارن کیا تھا کہ یہ لوگ ایسا کریں گے، کیونکہ بہار کے الیکشن میں جنتا کو اپنی طرف انگیج کرنے کے لیے مودی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں. آپ دیکھیں انڈین میڈیا چیک کر رہے ہیں اٹھا کر، تو آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ وہاں پر پوری طرح جو ہے نا جنگ ہونے لگی ہے. صرف وہ جنگ کا ادھر سائرن بھی بچ چکا ہے. تو ایسی یہ سنسیشنل نیوز پھیلانے کی کوشش کریں گے نا کہ دیکھیں جی ہلچل مچ گئی ہے، پاکستان میں زندگی رک چکی ہے، پاکستان کی جناب ملٹری نے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. انڈین میڈیا میں اس طرح دکھایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں کہ اب انڈیا کیا کرے گا، مودی اب کیا کرے گا. تو اتنا یہ حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں نا جب اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ انڈیا کے اندر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی جو دوسری اپوزیشن جماعتیں ہیں جیسے کانگریس بڑی سیاسی جماعت ہے، ان سب کو یہاں پر کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انسیڈنٹ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اگر آپ ٹیررسٹ کا نام دے کر اور مودی کو اس کے آگے کرو گے کہ مودی ہی اب آپ کو ٹیررسٹ سے بچا سکتا ہے یا پاکستان کو مودی مار سکتا ہے، تو بھائی یہ سب سے بڑی انڈیا کی مسٹیک ہوگی. اور یہ انسان جو مودی ہے یہ انڈیا پر پرماننٹ قابض ہونے کے چکر میں ہے، اور ہمیشہ ہی مودی نے ایسے ہی کیا ہے. اب پاکستان کے ساتھ جو نفرت ہے، جو پاکستان سے ہیٹ ہے، اس کی بنا پر مودی کو ووٹ ملتا ہے. تو انڈیا کے لوگوں کو بھی یہاں پر اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ تو کبھی بھی پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ جنگ لڑے، کیونکہ اس ٹائم ہم تو افغانستان بارڈر پر انگیج ہیں پوری طرح. تو یہ جو انڈیا کے ساتھ ہم خواہ میں کیوں جنگ لیں بھائی؟ پاکستان جو ہے وہ آلریڈی اپنے کرائسس میں چل رہا ہے. لیکن اب جب آپ جنگ مسلط کر دو گے، جب آپ پاکستان پر کوئی دوبارہ اٹیک کرنے کی کوشش کرو گے، جس طرح پہلے آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا، اگر تو آپ نے ٹیررسٹ کو اس ٹائم مار دیا ہے آپریشن میں، آپ سندور کو میں آپ کو کامیابی مل گئی ہے، تو پھر اب انڈیا کے اندر اس طرح کے وہ اٹیک تو نہیں ہونے چاہیے تھے نا. وہ تو جو پہلگام میں آپ کہتے ہو کہ آتنکوادی آئے اور مار کر چلے گئے، ہندوؤں کو چن کر مارا، تو وہ ان کو تو آپ نے پکڑا نہیں ہے. وہ تو ابھی بھی پھر انڈیا کے اندر موجود ہیں. اٹ مینس کہ وہ انڈیا کے اندر موجود ہیں. تو پہلے آپ اپنے ملک کو تو یہ صفائی کرو، آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں سے پوچھو، آپ اپنی ملٹری سے پوچھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ سے کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے یہ آتنکوادی، یہ کہاں سے آ جاتے ہیں.
آپ نے جو بلینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہے ہو اپنی ملٹری پر، تو اپنی پہلے فوج سے تو پوچھو، اور اپنی جو کہتے ہو کہ ہمارے پاس بڑی جدید قسم کی ٹیکنالوجی ہے، ڈرونز ہیں، تو پھر ان سب کا کیا فائدہ جب آتنکوادی آپ کے ملک میں آ جاتے ہیں، مار جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو فی الحال صورتحال اس طرح بنی ہوئی ہے، پوری طرح انڈین گودی میڈیا اس کو پوری طرح موقع مل گیا ہے۔ ریپبلک بھارت میں دیکھ رہا تھا ارنا گوسوامی، وہ ایک سوریا ہے، اس کے بعد مختلف چینلز پر جتنے بھی ان کے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، جرنلسٹ کیا ہیں، میں کہتا ہوں یہ تو بالی ووڈ کے ایکٹر سے بھی بڑے ایکٹر ہیں، تو وہاں پر وہی بڑکے مار رہے ہیں پاکستان کی خیر نہیں، پاکستان کو سبق سکھانا ہوگا، اس بار آپریشن سندور 2.0 کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھائی آپ کرو 3.0 چاہے کر لو، آپ کے آپریشن سے پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان نے وارن کیا ہوا ہے، پاکستان آپ کو بڑا جلدی اس بار جو ہے بڑا سرپرائز پاکستان آپ کو دے گا۔ اس بار ڈرون شرونز نہیں آئیں گے، اس بار ڈائریکٹ پاکستان بھی میزائلز کا استعمال کرے گا۔ اگر انڈیا نے کوئی ایسی شرارت کی، پاکستان بالکل اس موڈ میں نہیں جنگ ہو، لیکن اگر آپ کا یہ شوق ہے، اگر مودی نے یہ الیکشن جیتنا ہے، اپنے لوگوں کو اپنی وکٹری دکھانی ہے کہ دیکھیں جی پاکستان پر میں نے چڑھائی کر دی، تو پھر آپ آئیں۔ یہ تو انڈیا کے لوگوں کے لیے بھی میں کہتا ہوں بڑا ظلم ہے، یہ عام جو انڈین ہے اس پر بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ مودی اگر اس طرح جنگ مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ جنگ دیکھیں بھائی کسی کی فیور میں نہیں ہے۔ جو پنجاب کے لوگ ہیں بارڈر کے ساتھ پاکستان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سکھ بھائی ہیں، سردار ہیں، قربانیاں تو انہوں نے دینی ہوتی ہیں۔ جو ہندتوا پیچھے بیٹھا ہوا ہے انہیں کیا لگے، کولکتہ میں جو بیٹھا ہوا ہے، ممبئی میں جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں، قربانی دینی ہے پنجابی نے دینی ہے۔ ہر بار پنجاب جو ہے وہ فرنٹ لائن پر ہوتا ہے، اور ہمیشہ جناب یہ پنجاب کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یار یہ پاکستانیوں کے ساتھ بڑے سکے ہیں، پاکستانیوں کے ساتھ بڑا ان کا پیار ہے انڈیا کے پنجابیوں کا۔ تو جنگ کا خطرہ ہے تو وہ اس پنجابی کو جس کا گھر بارڈر کے اوپر ہے، جس کا گاؤں بارڈر کے اوپر ہے، انہیں کیا لگے ہندتوا کو؟ یہ تو پیچھے بیٹھ کے بڑھ کے ماریں گے، نیوز اسٹوڈیو میں انہوں نے جنگ کا ماحول بنایا ہوتا ہے۔ جنگیں انہوں نے صرف بالی ووڈ میں دیکھی ہیں، ریئل لائف میں انہوں نے نہیں دیکھی۔ ریئل لائف میں اگر دیکھی ہے تو وہ ایک کشمیری نے دیکھی ہے، وہ ایک انڈین پنجاب میں رہنے والے پنجابی نے جنگ دیکھی ہے۔ تو ہم تو دعا کرتے ہیں کہ حالات بھائی نارمل ہوں، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن گودی میڈیا کو وہی دیکھ رہے ہیں، ان کا نیریٹو پہلے منٹ میں ہی چلیں جی الزام پاکستان کے اوپر، پوری طرح سٹوری مل گئی ہے۔ باقی انڈیا کے جو یوٹیوبر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، ISI کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں ویوز لینے کے چکر میں۔ چلیں جی، باقی مزید اپڈیٹ سامنے آتی ہے، اس کے حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے، لیکن اگلے کچھ گھنٹے، اگلے کچھ دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔